میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے، ایک لذت ہوتی ہے۔ علم کا بھی ایک مزہ ہے، ایک لذت ہے۔ جب علم کا مزہ اس وقت آئے گا جب دل معاشیہ اللہ سے خالی کر دیا جائے گا۔ علم ایک ایسی عزت ہے جس میں ذلت کا نام و نشان نہیں، مگر ایسی ذلت سے حاصل ہوتا ہے جس میں عزت کا نام و نشان نہیں۔ کسی اللہ والے نے فرمایا، اکڑ کر نہیں چلتے جو ماہر ہے کسی فن کے، اکڑ کر نہیں چلتے جو ماہر ہے کسی فن کے، شراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ راہ خدا میں نکل کر 4 باتوں کے اندر زیادہ وقت لگانے کو فرمایا کرتے تھے۔ اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے تعلیم اور تعلم ہے۔ تعلیم اور تعلم کے اندر 4 باتیں ہیں، اس کے اندر ہمیں زیادہ وقت راہ خدا میں نکل کر لگانا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، خود دین سیکھتے ہوئے، خود کی زندگی میں دین لانے کے لیے ہم دوسروں تک دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں کہ پورا دین اور پورے دین کی محنت سارے عالم کے اندر زندہ ہو جائے۔ بڑا ہی اونچا اور قیمتی عمل ہے، ایک انمول عمل ہے۔ صرف خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ عمل ملتا ہے، بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو یہ عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کا انتخاب انسان نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ جب آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سلیکشن کرتے ہیں تو ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے چنا ہے اور راہ خدا میں ہمیں نکالا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ اجر بے شمار ہے، نیکیاں بے شمار ہے، وہ تو ملتی ہی رہے گی، لیکن ہمیں اپنے اعمالوں کے اندر جڑ کر، فکروں کے اندر جڑ کر، بیانوں کے اندر جڑ کر، تعلیم کے اندر جڑ کر اور لوگوں کے پاس جا کر دین کو ہماری زندگی کے اندر داخل کرنا ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے خود ہماری بھی زندگی بدل جائے گی اور لوگوں کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں کا ہر ایک ساتھی مستقل قربانیوں کے ساتھ راہ خدا میں نکلتا ہے اور راہ خدا میں ہم نکلے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگوں کی قربانیوں کی بدولت، کتنے لوگوں کے رونے دھونے کی بدولت، ہمارے گھر والوں کی قربانی، ہمارے کاروبار کی قربانی، ہماری کھیتی باڑی کی قربانی، ہمارے بیوی بچوں کی قربانی، اور ہمارے جو ہے ترتیب جو بنی ہوئی ہوتی ہے ان ترتیبوں کو آگے پیچھے کی قربانی، یہ ساری قربانی دے کر جب ہم راہ خدا کے اندر نکلے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارا وقت ہمارے پاس ہے، چاہے ہم 3 دن میں جماعت میں ہیں، 40 دن کی جماعت میں ہیں، 4 مہینے راہ خدا میں ہیں، وہ وقت ہمارا کیسے انمول بنے اور کیسے قیمتی بنے اور کیسے یہ ہمارا وقت آخرت کے لیے قیمتی سرمایہ اور ذریعہ بنے، جو ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو، اور یہ ہمارا وقت لگانا آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں 4 باتوں کے اندر زیادہ وقت لگانے کو بتاتے تھے۔
ان تعلیم اور تعلم کے اندر سب سے پہلی بات تو جو ہے کتاب کا پڑھنا اور سننا ہے، کہ خوب دھیان اور توجہ کے ساتھ کتاب کا پڑھنا اور سننا ہے، کیونکہ علم حاصل کرتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کرنا ہے۔ جب تک ہمارے دل کے اندر خیالات کی گندگی بھری ہوگی اس وقت تک علم دل کے اندر نہیں اترے گا، کیونکہ اگر عطر کی سیسی گندی ہوتی ہے اور اس کے اندر عطر کو ڈال دیا جائے تو عطر بھی گندا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم تعلیم کے لیے حلقوں کے اندر بیٹھے تو ہمارے دل کو ما سوا اللہ سے ہم خالی کر دیں، دھیان اور توجہ کے ساتھ تعلیم کے عمل کے اندر ہم جڑے، سارے خیالات سے دل کو صاف کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تعلیم کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور ہمارا دل اور ہمارا دماغ ہمارے گھروں کے اوپر، ہماری دکانوں کے اوپر، ہماری کھیتی باڑی کے اوپر اور ہمارے جو ہے بیوی بچوں کے اندر لگا ہوا ہو اور ہمارا دل موبائل کے اندر لگا ہوا ہو۔ اس لیے تعلیم کے اندر بیٹھنے سے پہلے ہمیں اپنے دل کو جو ہے صاف کرنا ہے، کہ سارے خیالات سے دل کو صاف کر کے جو دھیان اور توجہ کے ساتھ باادب بیٹھ کر تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھنا ہے، کیونکہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم اور تربیت دی تھی۔ اس لیے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو اہمیت نماز کی ہے وہی اہمیت مسجد کی تعلیم کی ہے، اور وہی اہمیت دین کے بات کرنے والے کی ہے، اور وہی اہمیت اللہ کے ذکر کی مسجد میں کرنے کی ہے، اور وہی اہمیت مسجد کے سارے اعمال کی ہے جو اہمیت نماز کی ہے۔ اور تعلیم کے حلقے ایسے مبارک حلقے ہوتے ہیں کہ ایسے حلقوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے حلقوں میں جہاں ایمان کی باتیں ہو رہی ہو، جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ایسے حلقوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں، ایسی مجلسوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور آسمان تک قطاریں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تعلیم کے اندر بیٹھنے والے یہ فرشتوں کے پروں میں ہوتے ہیں۔ اس لیے تعلیم کے حلقوں کے اندر ہمیں جم کر بیٹھنا ہے، اور ہر آدمی کو تعلیم اپنے یقین کو بدلنے کے لیے کہ ہمارا یقین چیزوں سے ہٹ کر اعمال کی طرف آ جائے۔ فضائل کی تعلیم یہ اللہ کے وعدے ہیں، جتنے فضائل کتابوں کے اندر سے پڑھے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے اوپر جو فضیلت بتائی ہے وہ اللہ کے وعدے ہیں، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا ہے۔ علم کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا دل جو ہے اس سے اثر لینے والا بن جائے۔ تعلیم کرنے والا ساتھی ہر ساتھی کی طرف نگاہ جما کر جو ہے ٹھہر ٹھہر کر تعلیم کرے گے، اور ایک ایک حدیث کو ٹھہر ٹھہر کر کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لے وے، اور حدیث کے نیچے جو فائدہ لکھا ہوا ہے اس فائدے کو 1 مرتبہ پڑھے۔ ہاں، اپنی طرف سے اس میں کوئی بیان بازی نہ کرے، نہ تقریر کے اندر لگ جاوے۔ ہاں، کوئی اردو کا ایسا جو ہے لفظ ہے جس کا ترجمہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا وہ سمجھا دیا کرے۔ دوسرا عمل جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے اندر نماز اور قرآن پاک کا مذاکرہ کرنا ہے۔ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے لیے ہم جو ہے ہمیں حلقہ لگانا ہے، اور اس حلقے کے اندر ہمیں جو ہے قرآن پاک کی جو ہے خاص آیتوں کو یا کم سے کم شروع کی
جو قرآن پاک کی آخر کی جو 10 آیتیں ہیں ان کو ایسے یاد کر لینا ہے اور ایسے حفظ کر لینا ہے، اور جو ہے نماز کے اندر پڑھنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ایسے سیکھ لینا ہے، ایسے یاد کر لینا ہے کہ ہمارا ہر ساتھی ایسا ہو جائے کہ اس کا قرآن کا پڑھنا، ان کا درود شریف کا پڑھنا، ان کا اتحیات کا پڑھنا ایک دم جو ہے صحیح ہو جائے، بلکہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے حلقے کے اندر ایسی محنت کرے کہ ہم میں کا ہر ساتھی جو ہے ایسا موقع آئے کہ بعض مرتبہ کسی مسجد کے اندر جو گشت کے لیے جاتے ہیں وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوتا یا کوئی امام نہیں ہوتا، تو یہ ہمارے ساتھی بآسانی جو ہے نماز جو ہے ادا کرا سکے۔ ایسے جو ہے ہمیں محنت کر کے قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگانے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہوتا وہ ویران گھر کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا یعنی مکان کی رونق آبادی یعنی رہنے والوں سے ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کی دل کی رونق، ان کی آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں کا سب سے زیادہ قرب ہمیں ملتا ہے وہ قرآن پاک کے پڑھنے سے ملتا ہے، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ہر ساتھی کم سے کم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا بن جائے۔ قرآن پاک ہمارے لیے سفارشی ہے، قرآن پاک ہمارے لیے رحمت ہے، اور قرآن پاک ہمارے لیے دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ تلاوت قرآن کے بعد جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ہماری تعلیم کے اندر ایک حصہ جو ہے 6 صفتوں کے مذاکرے کا ہے۔ یہ 6 صفت ایسی اہم صفت ہے، اگر وہ صفت ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے تو پورے دین کے اوپر چلنے کی استعداد اور صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر ایک ساتھی سے ان صفتوں کا مذاکرہ کروانا ہے کہ ہر ساتھی کم سے کم جو ہے ہر صفت کی اہمیت کو سمجھ جائے کہ یہ صفت کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، علم اور ذکر کی اہمیت کیا ہے، اکرام کی اہمیت کیا ہے، اخلاص للہیت کی اہمیت کیا ہے، اور راہ خدا میں نکلنے کی اہمیت کیا ہے وہ سمجھ جائے۔ ہر صفت کا مقصد ہمیں سمجھانا ہے کہ یہ صفت کس مقصد کے لیے ہے، ایمان کا مقصد کیا ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، علم و ذکر کا مقصد کیا ہے، اور اکرام مسلم کا مقصد کیا ہے۔ اور ہر صفت ہماری زندگی کے اندر عملی طور پر آ جائے اس کے لیے ہمیں جو ہے 3 لائن کی محنت کرنی ہے، اس کو خوب سمجھانا ہے۔ ہر صفت کو اس کی حقیقت کے ساتھ اور اس کی جو ہے کامیابی کے ساتھ زندگی میں لانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہر صفت ہماری دعوت کے اندر ہو کہ راہ خدا میں نکل کر ہر صفت کی ہر ایک کو خوب دعوت دی جائے۔ دوسرا کام اس کی عملی مشق کرنا ہے کہ روزانہ ان صفت ہماری زندگی میں آ جائے، اس کی عملی مشق کرے کہ ایمان کے بولوں کو خوب بولے، روزانہ اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ آج میرے ایمان کے اندر کتنی ترقی ہوئی، روزانہ اپنی نمازوں کو دیکھے کہ آج میری نماز کے اندر کتنا دھیان جمع، میرا اپنی نماز کے اوپر کتنا یقین آیا، میں نے اپنے جو ہے نماز کے اوپر کتنی محنت کی، میری نماز کے اندر جو ہے کتنی مرتبہ جو ہے اللہ کا دھیان جو ہے جمع، اس کی محنت کرے، مشق کرے۔ یہ روزانہ کا کام ہے، صرف 40 دن یا 4 مہینے کا نہیں ہے، بلکہ وہاں تو ہمیں تو یہاں مشق کرنا ہے اور ساری زندگی اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ دوسرا کام ہر صفت کے ساتھ کیا محنت کرنی ہے وہ ہمیں خوب سمجھانا ہے۔ اور تیسرا کام
جو ہے ہر صفت کے ساتھ دعا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہم کتنی ہی ہماری محنت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب تک اللہ رب العزت سے اپنا کنیکشن نہیں جوڑیں گے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں کروائیں گے، ہمارا کام بننے والا نہیں ہے، کیونکہ دعا اور محنت کا جوڑ ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب دعا اور محنت کا جوڑ ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے اندر صفات کو ظاہر فرمائیں گے اور وہ سارے صفات ہماری زندگی میں آ جائیں گے۔ اس لیے مذاکرے کے اندر 6 صفت کی احادیث، منتخب احادیث کے ہر باب کے اندر سے ہمیں پڑھنی ہے اور اس کا خوب مذاکرہ کرنا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، اصول اور آداب کا مذاکرہ، یعنی اصول اور آداب کا مذاکرہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں کون سے اعمال زیادہ کرنے ہیں، کون سے اعمال کب کرنے ہیں، کون سے اعمال سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، ان کے اصول اور آداب کا مذاکرہ کرنا ہے۔ اور آداب ہر موقع محل کے، جیسے کھانا کھانے سے پہلے کھانے کے آداب، مسجد کی تبدیلی سے پہلے جو ہے روانگی کے آداب، اور جماعت جہاں جا رہی ہے وہاں کی بستی کے آداب، اور جو ہے سونے سے پہلے سونے کے آداب، اور جو ہے یہ ساری سنتوں کے مذاکرہ کرنا، یہ بھی تعلیم کے اندر داخل ہے۔ اگر اس طرح ہم جو ہے تعلیم کے یہ 4 اعمال راہ خدا میں نکل کر کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات سے بہت ہی زیادہ امید ہے، اللہ تبارک و تعالی صرف ہماری زندگی کو تبدیل نہیں فرمائیں گے، بلکہ ہمارے ذریعے سے اللہ رب العزت نہ جانے کتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اور نہ جانے کن کن ملکوں کے اندر ہماری ہدایت کے اثرات ڈالیں گے۔ ہمارے سوچ اور گمان کے زیادہ کی بات ہے۔